کہ خاص طور پر کاروبار میں برکت کے حوالے سے یہ سورہ بہت فضیلت و برکت کا حامل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت تفسیر برہان میں ہے، اور مجربات امامیہ جو کتاب ہے عملیات کی، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو شخص بھی سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے ہاتھ پر باندھے وہ معاملہ گر انسان بن جاتا ہے۔ یعنی اب جو بھی یہ ڈیل کرے گا، یہ جو بھی یہ بزنس کرے گا، جو بھی کاروباری معاملے کو طے کرے گا، اس میں اس کو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یعنی جو شخص بھی سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے ہاتھ پر باندھے وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا، اس کی خرید و فروخت بھی زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنا بہتر سمجھیں گے، اور جب تک یہ لکھا ہوا سورہ اس کے پاس رہے گا خدا کے اذن سے اس کا رزق بھی زیادہ ہوگا۔ تو کاروبار میں برکت کے حوالے سے یعنی بہت سارے افراد پھر یہ بات کہہ دی جائے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اور فقط قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، باقی اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اور حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، اس کے ہر سورے کی الگ برکات ہیں، الگ فضائل ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان چیزوں کے لیے بھی اس کی برکات شامل ہیں۔ یقیناً کتاب ہدایت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں، نہ کوئی دو رائے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اضافہ اس بات کا کر لیا جائے کہ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، رزق و روزی میں اضافے کے لیے بھی قرآن کی ان آیات کے سوروں کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اچھا دیکھیے، کاروبار میں برکت کے حوالے سے کچھ باتیں اور آیت اللہ بہجت بھی مثلا جیسے چیز فرماتے تھے کہ کاروبار ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اگر اس دعا کا ورد کریں، اس دعا سے اول و آخر میں درود بھی پڑھیں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک۔ شیخ طوسی نے اعمالی میں بھی اس کو لکھا ہے، اور تعقیبات نماز وغیرہ میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ کاروبار کے ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ نماز فجر کے بعد اس دعا کو اول و آخر درود کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بہت ہی مجرب ہے۔ جو شخص بھی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے یا اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دعا کو بھی اس انداز سے نماز فجر کے بعد اور یا ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور سورہ ہجر کا تو ابھی آپ نے سنا ہی کہ جو شخص بھی لکھ کر اسے اپنے بازو کے اوپر باندھے گا وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا، جو ڈیل کرے گا، جو کاروباری چیز میں ہاتھ ڈالے گا، انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، خرید و فروخت بھی اس کی بہت زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنے میں بہتری سمجھیں گے، یعنی کہ یہ ویسا شخص ہے کہ اس سے ہمیشہ کاروبار کرنے میں فائدہ لوگ سمجھیں گے اس کو، اور جب تک یہ لکھا ہوا سورہ اس کے پاس ہوگا خدا کے اذن سے اس کا رزق بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے رزق میں اضافے کے حوالے سے یعنی جو کچھ اور سورے بھی ہیں، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت تفسیر برہان کی 5ویں جلد میں ہے کہ جو بھی شخص سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہو جائے گی۔ یعنی روایات میں ان چیزوں کو بھی بات بیان کی گئی ہے کہ رزق اور روزی کو وسیع کرنے کے لیے یعنی قرآن صرف کتاب ہدایت کے طور پر ہی نہیں ہے، جو وہ تو خیر اس کا ایک مین تو وہ تو اہم ترین چیز ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس کی اور برکات بھی بہت ہیں، اس کو فقط ایک ہی اس میں محدود نہیں کر دینا چاہیے۔ لامحدود اس کی صفات ہیں قرآن کی، اور لامحدود فضیلتیں ہیں جو دنیا اور آخرت ہر چیز کے اوپر جو چھائی ہوئی۔ تو سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے، سورہ ہجر کو اپنے بازو پہ باندھنا ہے، سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ اسی طرح سے وسعت رزق کے حوالے سے بے تحاشا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو جائے تو آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری یہ فرماتے تھے کہ روزانہ 110 بار سورہ والعادیات کی تلاوت رزق و روزی کو بہت زیادہ کشادہ کر دیتی ہے۔ روح و ریحان جو کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے حالات کے اوپر لکھی گئی ہے، ان کی سوانح اور سیرت پہ، اس کے اندر یہ بات ان کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ روزانہ 110 دفعہ سورہ والعادیات، اور اس میں کیلکولیشن کی گئی ہے سورہ کو 110 دفعہ پڑھنے میں تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں۔ اس کو ایک ہی نشست میں بھی مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر ضرور ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں اس کو جو ہے پڑھ لیا جائے، لیکن اگر بالفرض نہیں بھی ہے
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خواتین ہیں کچن میں کام کرتے ہوئے، مرد حضرات ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے، یا مثلاً اپنے آفس وغیرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس عدد کو مکمل کر سکتے ہیں، اور دن کے مختلف اوقات میں تقسیم کر کے بھی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ والعادیات بہت چھوٹا سورہ ہے، اس پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے کہ اتنی مختصر آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کو کیلکولیشن کی گئی ہے، مشکل سے 30 سے آدھا گھنٹہ ٹوٹل 110 بار پڑھنے میں اس کو لگتا ہے۔ تو یہ بھی رزق اور روزی کے حوالے سے یعنی بے تحاشا کشادہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس کے ساتھ اس وجہ سے ذکر کر دی گئی سورہ ہجر میں کیونکہ رزق و روزی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کچھ اور سورہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی بھی انسان تلاوت کرے یا اپنے پاس رکھے یا اپنے ہاتھ پر باندھے۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف سوروں کے حوالے سے الگ الگ بات کہی گئی، تو اس لحاظ سے بھی ان سوروں کی کافی اچھی یعنی فضائل و برکات کے حوالے سے اس میں روایات آئیں۔